اس ویڈیو کی سب سے بڑی خبر، ہم آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتے ہیں. دس از دا موو آف آصف علی زرداری. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے نوٹس لیا. کرے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے آپ کے ساتھ سلمان حیدر. آج شام کا آغاز ہوا ہے جب یہ معلوم ہوا کہ آئی جی سندھ سمیت ایڈیشنل آئی جی اور دیگر پی ایس پی افسران جو ہے نا وہ چھٹیوں پہ چلے گئے یا چھٹیوں پہ جانے کی درخواست انہوں نے دی ہے. بڑی اچنبے کی بات تھی ہمارے لیے کہ ایک فورسز کے سربراہ اور فورسز کے اتنے اعلیٰ ترین افسر چھٹی پہ چلے جائیں، اور وجہ 19-20 کے فرق کے ساتھ سب کی یہ تھی کہ ہمارے آئی جی والے معاملے کو میڈیا کے ذریعے اس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے جس کی بنا پر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا مورال ڈاؤن ہے، تو ہمیں 15 دن 2 مہینے یا 3 مہینے کی چھٹی دی جائے. اچھا، کچھ افسران نے تو سیدھا میڈیا کے اوپر ڈال دیا کہ میڈیا کے ذریعے اس طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے، ڈرایا دھمکایا گیا ہے، اور اس طرح کے جملے بہرحال تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج آ گئے میڈیا پہ. پہلے تو میں 24 گھنٹے سے سوچتا تھا کہ ابھی تک بلاول صاحب نہیں آئے تھے سامنے. ہاں، انہوں نے مریم بی بی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم شرمندہ ہیں. آج بھی انہوں نے کہا ہم بہت شرمندہ، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے نہایت محتاط انداز میں گفتگو بھی کی، اور گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز کے درمیان یہ جو ایک گیپ بننے کی کوشش ہو رہی ہے اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے. کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا، اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. میں مطالبہ کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. ادھر بلاول بھٹو زرداری نے یہ ڈیمانڈ کی، اور جب ادھر ڈیمانڈ کی تو یہ ایسا لگا کہ جیسے اداروں کے خلاف اب باتیں کسی حد تک چھپ جائیں گی، رک جائیں گی، تھم جائیں گی، لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا تھا. سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ سا برپا ہوا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کراچی انسٹیٹیوٹ کا نوٹس لیا، اور اس سلسلے میں کور کمانڈر کراچی کو انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جلد از جلد اس سلسلے میں نہ صرف انکوائری اسٹینڈ کی جائے اور رپورٹ ان تک پہنچائی جائے. میری رائے کے مطابق 3 دن کا 72 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے. 72 گھنٹے تک انکوائری رپورٹ آرمی چیف کے سامنے پیش کر دی جائے گی. یہ ایک نہایت عمدہ جیسچر ہے، اور اس جیسچر کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا پر مغلظات بکنے سے، آپس میں لڑنے لڑانے سے، اپنے ہی ادارے کے متعلق گفتگو کرنے سے وداؤٹ کسی ثبوت اور انکوائری رپورٹ کے بغیر یہ کرنا اتنا مناسب نہیں. ہم کوئی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس اور غلطیاں تو ضرور کہہ سکتے ہیں، ان غلطیوں کی بنا پر ہم ادارے کے اوپر تان اور تشنے جو کرتے ہیں نا، اس سے جو بارڈر پہ کھڑا ہوا جو ہمارا سپاہی ہے نا، اس کا مورال ضرور ڈاؤن ہوتا ہے. وہ سپاہی جو پچھلے 1 مہینے میں تقریباً 26 زیادہ اپنی جانیں دے چکا ہے، پلیز اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہیں. انکوائری کے جب تک نتائج سامنے نہ آئیں کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں. میری آپ سب سے یہ درخواست ہے. اچھا، اس کے علاوہ آرمی کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو نہ ہی کیا جائے، کیونکہ آرمی کے کوئی مذہب نہیں ہے. پاکستان آرمی کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، صرف اور صرف پاکستان کے اوپر کھیلتی ہے وہ، اور صرف پاکستان کی ہی سوچ کو سامنے رکھتی ہے. ان کے سامنے اگر کوئی درخواست آ گئی ہے یا مطالبہ آ گیا، جیسے میں جنرل اسد درانی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی بھارتی انٹیلیجنس کے چیف کے ساتھ مل کے، تو اس کے بعد خاموشی سے ان کا کورٹ مارشل بھی ہوا. نہ صرف کورٹ مارشل ہوا، ان سے تمام برات بھی واپس لے لی گئیں، اور ان کا نام بھی ای سی ایل کے اندر ہے، اور آج وہ پاکستان کے اندر ہی ہے. فوج کا ڈیکور ایسا ہے. تو اس طرح کے اقدامات کے بعد مجھے بہت حد تک بھروسہ ہے کہ آرمی چیف کے انیشیٹو کے بعد اب یہ بات کسی حد تک سامنے 3 دنوں کے اندر آ جائے گی کہ دراصل یہ واقعہ ہے کیا. میری اس گفتگو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہے مزار قائد کی انہوں نے بے حرمتی کی، ایف آئی آر درج نہیں ہونی چاہیے تھی. نہیں، میں بالکل اس کے رائٹ حق پہ ہوں، وہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. اپنے باپ کے مزار پہ اس طرح کوئی شور کر کے دکھائے نا
اپنی ماں کی قبر پہ اس طرح کوئی شور کر کے دکھائے نا تو میں ان سے پوچھوں گا وہ کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. جب وہ نہیں کر سکتے نا تو ان کو یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ایف آئی آر درج ہونی چاہیے تھی. اگر یہ ایف آئی آر درج نہ ہوتی, انہیں گرفتار نہ کیا جاتا, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے, تو اب ہر کوئی یہی کرتا. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے پاکستان کی اساس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. لیکن یہ جو بیچ میں پولیٹیسائز کیا گیا ہے کہ کسی اور سیکیورٹی ادارے نے آئی جی صاحب کو صبح 4 بجے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا, انہیں بلایا, ان کو بلانے کے بعد ان سے ایف آئی آر درج کرانے کے احکامات سائن کرے اور یہ کہہ کے کرائے کہ رینجرز کے اہلکار ان کو گرفتار کر لیں گے. جب ایف آئی آر درج ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں اب آپ گرفتاری بھی آپ کریں گے. یہ ایسے الزامات ہیں جس کا تدارک بھی ضروری ہے اور جس کی کلیریفیکیشن بھی ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی شخص باقی اس میں ملوث ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اور ہاں, اس ویڈیو کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آئی جی, ڈی آئی جی اور جتنے پی ایس پی افسران نے چھٹیوں کے لیے درخواستیں دی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان کا مورال ڈاؤن ہے. دس از دا موو آف آصف علی زرداری. وہ لوگ جن کو یقین ہے اس بات کا کہ آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے کم از کم پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے, تو ان کے لیے کم از کم یہ حیرانگی والی خبر نہیں ہے, کیونکہ مشتاق مہر آئی جی سندھ, ان کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور انہیں یہی کہا گیا ہے کہ آپ تمام اپنے رفقا کے ہمراہ یہ کریں تاکہ فوج کے اوپر پریشر, اداروں کے اوپر پریشر ڈالا جا سکے. اور ظاہری بات ہے جو مہمان نوازی میں, میزبانی میں ان سے کمی ہوئی تھی, کسی حد تک اس کا تدارک ہو سکے. تو دس از آصف علی زرداریز موو. تو میں اگین ان کے دماغ سے تو بہت متاثر ہوں. وہ اپنی موو میں کامیاب رہے ہیں, تبھی آرمی چیف نے نوٹس لیا کراچی واقعے کا. پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.